قبر میں خوب کام آتی ہے، بے کسوں کی ہے یار غار درود، جان نکلے تو اس طرح نکلے تجھ پر اے غم زدوں کے یار درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب بندہ نیک ہو اور اللہ اس سے راضی ہو نا، بے شک قبر کی جب بات ہوتی ہے، اور آج ویسے بھی ہم انشاءاللہ کچھ آخرت کی، کچھ قبر کی، کچھ موت کی بات کریں گے، کیونکہ آج کی رات قبرستان جانا بھی نبی پاک علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ اور آج رات کے بارے میں حدیثوں میں یہ بھی آتا ہے کہ اس رات یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے کہ آئندہ سال کس کا وصال ہوگا، کون دنیا سے چلا جائے گا۔ یقیناً جب بھی قبر کی بات ہوتی ہے تو کچھ خیال آتا ہے، مگر جس سے اللہ راضی ہونا، اس کی قبر اور اس کی جو برزخ کی لائف ہے یہ کتنی آسان کر دی جاتی ہے۔ خواجہ ضیاء الدین رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں، جو بندہ نیک نمازی ہو اور کثرت سے درود پاک پڑھتا ہو، جب وہ مر کر قبر میں اترتا ہے، منکر نکیر یعنی قبر میں سوال و جواب کرنے والے فرشتے اس سے معمولی آرڈنری سا حساب لیتے ہیں، پھر اس کی قبر کو تا حد نگاہ وسیع کر دیا جاتا ہے، اس کی قبر نور سے جگمگانے لگتی ہے، اتنے میں اس کی جنتی بیوی اس کے پاس پہنچتی ہے اور اس کے گلے میں موتیوں کا ایک ہار ہوتا ہے۔ جیسے ہی یہ بندہ اس ہار کی طرف اشارہ کرتا ہے تو ہار ٹوٹ کر گر جاتا ہے۔ جنتی بیوی کہتی ہے پریشان نہ ہو، ہم ان موتیوں کو چن لیتے ہیں۔ یہ دونوں مل کر موتیوں کو چننا شروع کرتے ہیں، بس ابھی یہ سارے موتی چن بھی نہیں پائیں گے کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ یعنی ان کے لیے یہ جو طویل سینکڑوں ہزاروں سال کا سفر ہے، ایسا لگے گا کہ چند منٹوں میں پورا ہو گیا۔ تو اللہ کریم اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی آسانی فرماتا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ قبر کی رات ہمارے لیے آسان فرمائے، ہمارے لیے جو برزخ کی زندگی ہے وہ آسان فرمائے، اپنے عذاب میں گرفتار نہ فرمائے، بلکہ ہماری قبر کو اپنے محبوب علیہ السلام کے جلووں سے جگمگا دے۔ آج میں آپ سے دعا بھی کروانا چاہوں گا، کیونکہ اب قبر کی پہلی رات کی بات ہوئی ہے، تو آج صبح ہی ہمارے دعوت اسلامی کے ایک بہت پیارے مبلغ حاجی الطاف اتاری بھائی، ان کا وصال ہوا، اور میں یہی سوچ رہا تھا کہ آج قبر کی ان کی پہلی رات بھی ہے اور شب برات بھی ہے۔ اللہ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے اور ان کی خدمات دینیہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج 15ویں رات یعنی شب برات بڑی برکتوں والی، عظمتوں والی اور بھلائیوں والی رات ہے۔ آج رات دعائیں قبول ہوتی ہیں، روزی تقسیم کی جاتی ہے۔ جی ہاں، حدیث پاک میں آتا ہے جب شعبان کی 15ویں رات آئے تو اس رات قیام کرو، یعنی عبادت کرو، دن کو روزہ رکھو۔ بے شک اس رات سورج غروب ہوتے ہی اللہ کریم اپنی شایان شان آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے، الا من مستغفری الا من مستغفر لی فاغفر لہ، ہے کوئی مجھ سے مغفرت مانگنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں۔ پھر فرماتا ہے الا مسترزق فارزقہ، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اسے رزق عطا کروں۔ الا مبتلا فاعافیہ، ہے کوئی پریشان حال کہ میں اس کی پریشانی دور فرماؤں۔ ہے کوئی ایسا حدیث کے الفاظ ہیں کہ طلوع فجر تک یوں ہی اعلان ہوتا رہتا ہے۔ اب ذرا غور کریں کہ سارا سال میں اور آپ دعا کرتے ہیں اللہ ہماری پکار سن لے، مولا ہماری توبہ قبول کر لے، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، مگر آج کی رات وہاں سے اعلان ہو رہا ہے، اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی جھولی بھر دی جائے، ہے کوئی مغفرت کا سوالی اس کا سوال پورا کیا جائے، ہے کوئی رزق کا طلبگار کہ اس کو رزق دیا جائے۔ اتنی مبارک رات ہے، اللہ اکبر۔ شاعر کہتے ہیں نا، کشتے امید پہ ہے فضل خدا آج کی رات، کشتے امید پہ ہے فضل خدا آج کی رات، ہر طرف چھائی ہے رحمت کی گھٹا آج کی رات، کس قدر جوش پہ ہے حق کی عطا آج کی رات،
پائیں گے سارے طلب سے بھی سواج کی رات. جو اعلان ہو رہا ہے اس پر شاعر کہتے ہیں مغفرت ڈھونڈتی پھرتی ہے گناہگاروں کو. سارا سال میں اور آپ مغفرت کے طلبگار, آج مغفرت ڈھونڈ رہی ہے گناہگاروں کو. مغفرت ڈھونڈتی پھرتی ہے گناہگاروں کو. مہرباں کتنا ہے بندوں پہ خدا آج کی رات. کوئی محروم نہ رہ جائے زمین پر سائل. آسمان سے کیا آواز لگی ہوئی ہے کوئی مانگنے والا, کوئی محروم نہ رہ جائے. کوئی محروم نہ رہ جائے زمین پہ سائل. آسمانوں سے یہ آتی ہے صدا آج کی رات. ہم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے کہ مولا ان صداؤں پر لبیک کہتے ہیں. اے اللہ ہم ہیں مانگنے والے. اے اللہ آج بیٹھے تیرے گھر میں دامن پھیلائے مغفرت کے سوالی بن کر. اے اللہ آج ہماری مغفرت فرما دے. اے اللہ آج ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ آج رزق تقسیم ہو رہا ہے. اے اللہ تجھ سے دعا ہے ہمیں فقط رزق حلال عطا فرما. ایک نوالا بھی اے اللہ نہ ہمیں نہ ہماری نسلوں کو رزق حرام عطا فرما, اور رزق حلال میں برکت بھی عطا فرما. اتنا دیجیو مالک کہ اپنے در کے سوا کسی کا محتاج نہ کیجیو. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معراج کی رات کا واقعہ آپ کو سنانا ہے. حجت الاسلام امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ معراج کی رات جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آسمانوں کی سیر فرما رہے تھے تو وہاں نبی پاک نے قریب ہی ایک بڑا درخت تھا جس کی ٹہنیاں مشرق سے مغرب تک پھیلی ہوئی تھیں. وہ فرشتہ اس درخت کی طرف غور سے دیکھ رہا تھا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبریل سے پوچھا, اے جبریل یہ فرشتہ کون ہے؟ حضرت جبریل امین نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, یہ لذتوں کو مٹانے والے, دوستوں کو جدا کرنے والے, عورتوں کو بیوہ اور یتیم بچوں کو یتیم بنانے والے, اونچے اونچے محلات کو ویران بنانے والے اور قبرستان کو آباد کرنے والے ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبریل نے پھر ملک الموت سے کہا کہ اے اسرائیل, یہ اگلوں پچھلوں کے سردار محبوب رب غفار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں. ملک الموت اٹھ گئے ادب کے ساتھ, نبی پاک کو گلے لگایا, پیارے آقا کی پیشانی کو بوسہ دیا, حضرت نبی پاک سے اپنے پاس بیٹھنے کی درخواست کی. اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا, حضور اب آپ فرمائیں میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا, جو تختی تمہارے سامنے لگی ہے یہ کیا ہے؟ عرض کیا, حضور اللہ پاک نے ساری مخلوق کی روحیں میرے قبضے میں دے دی ہیں. اس تختی پر ان کی ڈیٹیلز لکھی ہوئی ہیں, ان کی تفصیلات لکھی ہوئی ہیں, میں اس کے ذریعے ان کا حساب رکھتا ہوں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا, یہ اتنا بڑا درخت کیا ہے؟ کہتے ہیں حضور اس درخت کے پتے مخلوق کی تعداد کے برابر ہیں. کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جس کے نام کا پتا اس درخت پر نہ ہو. جب کوئی بیمار ہوتا ہے اس کا پتا پیلا ہو جاتا ہے, میں جان لیتا ہوں کہ وہ بندہ جو ہے وہ بیمار ہو گیا ہے. پھر انہوں نے ایک پیالہ دکھا کر عرض کیا, حضور جب یہ پتا پیلا ہوتا ہے میں اس پر اس پیالے کا پانی چھڑکتا ہوں, پتا اپنی اصلی رنگت پر آ جائے تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ یہ آدمی بیماری سے شفا پا لے گا. اگر پتا پہلی رنگت پر نہ آئے اور کالا ہو جائے میں سمجھ جاتا ہوں کہ اس کی موت کا وقت قریب آ گیا ہے. میں اس پتے کو دیکھتا رہتا ہوں, جب وہ پتا گرتا ہے درخت سے میں سمجھ جاتا ہوں کہ موت کا وقت آ گیا ہے. پھر اگر وہ شخص نیک ہو تو میں اس کے پاس
اچھی شکل و صورت میں جاتا ہوں اس کی روح قبض کر لیتا ہوں, اس کو راحت اور خوشبو میں رکھتا ہوں. اگر وہ گناہگار ہو تو میں اس کے پاس خوفناک شکل میں جاتا ہوں, مجھے دیکھ کر چلاتا ہے اے ملک الموت میرے گناہ بڑھ گئے, میرا اعمال نامہ سیاہ ہو گیا, اب وقت رخصت آ چکا ہے, مجھے کچھ مہلت دیجئے تاکہ میں اللہ پاک کے حضور کچھ آنسو بہا لوں, تھوڑا وقت دیجئے میں گناہوں سے توبہ کر لوں. میں کہتا ہوں ناممکن, بالکل ناممکن بات ہے, اب کچھ نہیں ہو سکتا, پھر میں اس کی روح قبض کر لیتا ہوں. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, غور کیجئے اس واقعے سے سبق کیا ملا کہ ہم سب کا وقت آنے والا ہے اور ملک الموت اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ کب کس کی زندگی کا آخری دن اور آخری لمحہ آئے اور وہ آ کر روح قبض کریں. اور یاد رکھیے دنیا کے جتنے مذاہب ہیں نا, جتنے مذاہب ہیں دنیا میں, جتنے لوگ رہتے ہیں, چاہے وہ مسلمان ہوں یا نہ ہوں, پڑھے لکھے ہوں یا جاہل ہوں, بڑی عمر کے ہوں یا چھوٹی عمر کے ہوں, ایک ایسی ریالٹی ہے جو دنیا کا ہر بندہ مانتا ہے, اس پر کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. پوری دنیا میں بہت ساری چیزوں پر اختلاف ہے, مگر ایک ریالٹی ایسی ہے, ایک حقیقت ایسی ہے کہ دنیا کا ہر شخص وہ اس بات کو مانتا ہے, اور وہ ریالٹی ہے موت, مرنا ہے, ڈیتھ آنی ہے. دنیا کا کوئی مذہب یہ نہیں کہتا کہ جناب فلاں آدمی نہیں مرے گا, سب کو پتا ہے کہ ایک وقت آئے گا جس میں ہمیں اس دنیا سے جانا ہے. عربی کا ایک مقولہ ہے, الموت قدح کل نفس شاربوہا, موت ایک ایسا جام ہے جس کو ہر زیرو نے پینا ہے. الموت باب کل نفس داخلوہا, موت ایک ایسا دروازہ ہے جس سے ہر کسی کو گزرنا ہے. اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ سب کو پتہ ہے مرنا ہے, اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ نہیں پتہ کب مرنا ہے. آج بھی جا سکتے ہیں, ہو سکتا ہے کئی سالوں تک ہماری باری نہ آئے. ایک بزرگ تھے, انہوں نے بڑا کمال کا میسج ریسیو کیا. اللہ کرے میں اور آپ بھی دنیا کے واقعات سے اپنے لیے کچھ عبرت تو لینا. وہ کہتے ہیں مجھے دنیا کی حقیقت ایک برف بیچنے والے بندے سے سیکھنے کو ملی. کہتے ہیں ایک برف بیچنے والا بازار میں آواز لگا رہا تھا, اس بندے کے سرمایے پر رحم کرو, اس بندے پر رحم کرو جس کا سرمایہ پگھل رہا ہے. برف تو پگھل جاتی ہے نا, اگر کوئی نہیں خریدے گا تو کیا ہوگا, وہ تو پانی بن جائے گی. کہا میں اس سے سمجھی بات کہ برف بیچنے والے کو یہ فکر ہے کہ نہیں بکی تو ختم ہو جائے گی. مجھے اس سے اندازہ ہوا کہ یہی تو زندگی ہے, اچھے کام نہ کیے تو زندگی تو گزر رہی ہے, برف تو پگھل رہی ہے, ایک دن آئے گا سب ختم ہو جائے گا اور میں اور آپ دنیا سے چلے جائیں گے. کاش یہ حقیقت ہم مان لیں, سمجھ لیں اور پھر اس کی تیاری میں مصروف ہو جائیں. دلا غافل نہ ہو یکدم, یہ دنیا چھوڑ جانا ہے, بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے. تو اپنی موت کو مت بھول کر سامان چلنے کا, زمین کی خاک پر سونا ہے, اینٹوں کا سرہانا ہے. نہ بیلی ہو سکے بھائی, نہ بیٹا باپ تے مائی, تو کیوں پھرتا ہے سودائی, عمل نے کام آنا ہے. عزیزہ یاد کر جس دن کے عزرائیل آئیں گے, نہ جاوے کوئی تیرے سنگ, اکیلا تو نے جانا ہے. غلام ایک دم نہ کر غفلت, حیاتی پر نہ ہو غرا, خدا کی یاد کر کے ہر دم جس نے کام آنا ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ابھی آپ نے سنا کہ ملک الموت فرماتے کہ جب وقت آتا ہے میں جا کے اس کی روح قبض کرتا ہوں. ہماری موت کا وقت بھی ڈیسائیڈڈ ہے, بلکہ مقام بھی ڈیسائیڈڈ ہے. کوئی چھپ نہیں سکتا. بندہ کہے یار کسی ایسی جگہ چلوں جہاں بیماریاں کم ہیں, کسی ایسے ملک چلے جاؤں کہ جہاں لوگ لمبی زندگی گزارتے ہیں. وقت بھی مقرر ہے اور مقام بھی مقرر ہے. قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. یہ آیت جھنجھوڑ دیتی ہے. کیا فرمایا قرآن نے, تم جہاں کہیں ہو موت تمہیں آ لے گی اگرچہ مضبوط قلعوں میں ہو. کتنا بڑا ہی کوئی جناب اپنے آپ کو بنکر کے اندر قید کر لینا, موت کا وقت آ گیا اس نے بچنا نہیں. حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے. آپ کا ایک دوست آپ کے ساتھ بیٹھا تھا اور ایک شخص آپ کے دربار میں آیا اور بڑا گھور کے آپ کے دوست کو دیکھ رہا تھا. وہ شخص تو چلا گیا. دوست نے کہا یہ کون تھے, مجھے بڑا گھور کے دیکھ رہے تھے. حضرت سلیمان نے کہا یہ ملک الموت تھے, یہ روح قبض کرنے والا فرشتہ تھا. دوست کہتا ہے حضرت لگتا ہے میری روح قبض کرنے آئے ہیں,
مجھے بڑا ڈر لگ رہا ہے آپ کی تو ہواؤں پر حکومت ہے، آپ ہوا کو حکم دے کہ مجھے یہاں سے اڑا کر ہند لے جائے. آپ نے ہوا سے فرمایا، ہوا اس کو اڑا کر ہند لے گئی. کچھ دنوں کے بعد ملک الموت پھر آئے. حضرت سلیمان نے کہا تم اس دن آئے تھے، میرے دوست کو کیوں گھور رہے تھے؟ کہا حضرت میں یہ حیران تھا کہ میرے پاس یہ حکم تھا، یہ لکھا تھا کہ کچھ دیر کے بعد مجھے اس بندے کی روح ہند میں قبض کرنی ہے، اور یہ آپ کے دربار میں بیٹھا ہے. حضرت سلیمان نے فرمایا میں نے اس کے بعد دعا کر کے ہوا کو حکم دے کر اسے ہند پہنچایا. بات سمجھ آئی کہ وقت ہند کا لکھا تھا، مقام بھی ڈیسائیڈڈ ہے. اور یہ کئی بار ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں بندہ ٹریول کرتے کرتے پتہ نہیں کہاں پہنچا اور یار اس کی وہی موت ہو گئی. ہاں، جو مقام لکھا ہے اس سے پہلے موت نہیں آنی. یہ یاد رکھیے گا، موت سب سے بڑی میری اور آپ کی محافظ ہے. جب تک موت نہیں آئے گی دنیا کا کوئی بندہ ہمیں کچھ نہیں کر سکتا. کتنی بار میں اور آپ مرتے مرتے بچے ہیں؟ کئی بار ہوا ہوگا، ایکسیڈنٹ سے بچے، گرتے ہوئے بچے، کوئی واقعہ ہوا ہم بچ گئے. اس لیے بچے کہ وقت نہیں آیا. جب وقت آئے گا تو دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکے گی، اور اس وقت ہی کو تیار رہنا ہے، اس وقت کے لیے تیار رہنا ہے کہ وہ کبھی بھی آ سکتا ہے. وقت اور مقام کی اگر بات کریں تو پچھلے دنوں ہم سب نے ایک ایکسپیرینس کیا ہے. کراچی والوں کے تو دل اب تک دکھی ہے نا کہ جو گل پلازا میں واقعہ ہوا یہ کیا تھا. اصل پرابلم یہ کہ ہم سنسنی کے لیے، معلومات کے لیے، کیوں ہوا، کیسے ہوا، اس کو تو ڈسکس کر رہے ہیں. یہ کیوں نہیں سوچ رہے کہ آج جو چلے گئے کل میری باری آنے والی ہے. ان پہ بچے بھی تھے، نوجوان بھی تھے، بوڑھے نہیں تھے، سارے ینگ لڑکے تھے یار، اور ہماری بہنیں تھیں. اور کس طرح گئے. میں تو 2-3 بار وہاں ہو کر آیا. جب میں نے ان لوگوں کی سٹوری سنی تو کتنے دن تک تو میں سو ہی نہیں سکا. جب آنکھیں بند ہوتی میرے سامنے وہ منظر آتا. ایک بھائی بتاتے ہیں کہ میری وائف 7 مہینے کی پریگننٹ، اور وہ میں موٹر سائیکل پہ بیٹھا ہوں، وہ کہتی ہے آپ بیٹھے بس اندر سے میں بچوں کی چیزیں لے کر آ رہی ہوں، اور وہ اندر جا کے باہر نہیں آ سکی. ایک شخص کہتا ہے میری 4 خواتین گھر کی، ہم سب شاپنگ کر رہے تھے، پیسے کم پڑے، میں ATM سے پیسے نکالنے باہر آیا ہوں، اور میں باہر آیا ہوں پھر اندر نہیں جا سکا، وہ اندر والے باہر نہیں آ سکے. یہ وقت لکھا تھا، یہ ٹائم لکھا تھا. ایسے موت آتی ہے. ذرا سوچے نا، ہم کیوں یہ سوچتے کہ میری باری، ابھی تو میری زندگی پڑی ہے یار، ابھی کسی کو سمجھاؤ نا، کہتے ہیں ابھی تو لائف پڑی، جب بڑھاپا آئے گا اللہ اللہ کر لیں گے. ارے آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے کہ آپ بڑھاپے تک زندہ رہیں گے؟ کیا گل پلازا میں شہید ہونے والے کتنے اس میں بوڑھے تھے؟ تقریباً نوجوان، تقریباً ینگ بچے. جب بھی موقع آئے گا ہمیں جانا پڑے گا. ہم کچھ بھی کر لیں ہم نہیں بچ سکتے. اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے. ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں. ہم دکھی ہیں جن کا نقصان ہوا، ہم آج بڑی رات ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو بہترین نعم البدل عطا فرمائے. ہماری بالکل دعائیں، ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں، مگر ہم میسج بھی تو لینا کہ اتنا فرق ہے زندگی اور موت میں، اتنی باریک ڈور ہے، اور جس کی اتنی باریک ڈور ہو پھر وہ بھی حرام کرے گا، وہ بھی زیادتی کرے گا، وہ بھی اللہ کو ناراض کرے گا، وہ بھی لوگوں پر ظلم کرے گا. کس بات کا حرام کمانا، کس بات کی جناب محل بنانا، کس بات کے مکانات پر اترانا، کرو فر، یہ سب ادھر رہ جائے گا، کچھ بھی ساتھ نہیں جائے گا. زمین پر مرنے والے کو بھی 2 گز زمین قبر ملتی ہے، اور محل میں مرنے والے کو بھی وہی 2 گز زمین قبر ملتی ہے. اربوں پتی کو بھی کفن وہی سفید لٹھے کا ملتا ہے، جھونپڑی میں رہنے والے کو بھی وہی کفن لٹھے کا ملتا ہے. کبھی نہیں آپ نے سنا ہوگا کہ یار یہ ارب پتی آدمی ہے، ذرا اس کا مہنگا ریشمی کفن بناؤ، بہت پیسے تھے چھوڑ کے گیا، جناب قبر میں کوئی ایسی بھی لگا دو، کوئی جناب ساتھ کوئی اچھا سا بستر بھی بچھا دو، کچھ نہیں، وہی پتھریلی زمین، وہی اوپر مٹی، وہی قبر. ہائے ہائے ہائے. اور پھر اس قبر کی داستان الگ ہے. ہاں، قبرستان میں نا ساری قبریں ایک جیسی دکھتی ہیں، جب بھی آپ جائیں گے نارملی ایک جیسی قبریں دکھتی ہیں، مگر ایسا نہیں کہ ہر قبر کا حال ایک جیسا ہے. ڈیفنس میں رہنے والے کسی ایک فیز میں آپ جائیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا سارے پیسے والے ہیں، سب کی لائف اچھی گزر رہی، جبھی تو اتنے بڑے گھر ہیں. قبرستان کی سٹوری ڈیفرنٹ ہے، وہ قبریں ایک جیسی ہیں، حالات ایک جیسے نہیں ہیں. کہتے ہیں نا قبر میں قبر کا حال مردہ جانتا. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ حدیث پاک سے مضمون ملتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں قبر 2 طرح کی ہوتی ہے، یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے، یا تو دوزخ کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا. پلیز اپنا اینالائز خود کر لینا.
بھئی پہلے آج تو یہ تو رجسٹر ہوا, یہ طے ہوا کہ ہمیں یہ نہیں پتا ہم کب چلے جائیں گے, کبھی بھی جا سکتے ہیں, آج بھی جا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اب جب یہ طے ہو گیا کہ میں نے قبر میں جانا ہے اور کبھی بھی جا سکتا ہوں, پھر خود سچا اینالائز کر لیں کہ اگر آج کل کسی دن قبر میں گیا تو قبر جنت کا باغ ہوگی یا دوزخ کا گھڑا. کیا ایسے اعمال کر رہا ہوں کہ میری قبر جنت کا باغ بن جائے گی؟ کیا لائف اتنی اچھی نیکیوں والی گزر رہی ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہوگا؟ پھر تو ٹھیک ہے. ہاں پھر تو مومن کے لیے موت تحفہ ہے. ہاں جس سے اللہ راضی ہے اس کے لیے تو زندگی کے بعد جب وہ دنیا سے جاتا ہے نا تو وہ اور سکون میں آ جاتا ہے, کیونکہ دنیا کے جھمیلے ختم, اب تو اللہ کی نعمت ہے اس کے لیے, نبی پاک کے جلوے ہیں. لیکن یہ اس کے لیے نا کہ جس نے زندگی اچھی گزاری, جو حرام کما رہا ہے, جو ماں باپ کو ستا رہا ہے, جو زیادتیاں کر رہا ہے, جو جھوٹ بول رہا ہے, جو حرام دیکھ رہا ہے, بے حیائیاں کر رہا ہے, شراب کی محفلوں میں جا رہا ہے, اللہ کو ناراض کرنے میں کسر نہیں چھوڑ رہا, وہ کیوں نہیں سوچتا کہ مرنا مجھے بھی ہے, پھر میرا کیا بنے گا؟ پلیز یہ واقعات آس پاس ہونے والے یہ جنازے ہمیں میسج دے رہے ہیں. ہم یہ کیوں نہیں سوچ رہے کہ یہ جا سکتے, میں بھی چلا جاؤں گا. اور یقین کریں کوئی زندگی کا کاروبار نہیں رکے گا. ہاں میرے اور آپ کے جانے سے اس دنیا میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. چند دنوں باتیں ہوں گی, چند دنوں میسج چلیں گے, اچھا تھوڑے دنوں بعد تو سب بھول جائیں گے, شاید گھر والے تھوڑا سا یاد رکھیں, وہ بھی تھوڑے دنوں تک. اس کے بعد ہم بھولی بسری داستان ہوں گے, ہم ہوں گے, ہماری قبر ہوگی, ہمارے اعمال ہوں گے. صدیوں سے لوگ قبر میں ہیں, 30-40 سال بعد تو گورکن قبر بھی چینج کر دیتا ہے. آپ کو قبرستان میں 50-60 سال پرانی قبر نہیں ملے گی, حالانکہ اس قبرستان میں 200 سال سے مردے دفنائے جا رہے ہوں گے, مگر وہ دیکھتے ہیں 30-40 سال بعد تو آتا ہی کوئی نہیں قبر پر, چلو بھائی اس کی جگہ دوسری قبر بناؤ. یہ الگ شرعی مسئلہ ہے, بنانی چاہیے نہیں بنانی چاہیے, مگر میں سمجھا یہ رہا ہوں کہ یہ ہے میری اور آپ کی حیثیت. جو بندہ کہتا ہے نا میرے بغیر چلتا نہیں, میرے بغیر بزنس نہیں چلے گا, میرے بغیر فیملی نہیں چلے گی. آج کسی کو کہو نا بھائی دین کے لیے ٹائم دیں, یار میں کیسے فیملی کو چھوڑوں, میں نکل نہیں سکتا, میں اپنے کاروبار سے نکل نہیں سکتا, میں جناب کہیں جا نہیں سکتا, میری ضرورت ہے. ارے ایک دن آئے گا ویسے ہی نکل جائیں گے, سب کچھ ادھر رہ جائے گا. جب وہ نکلنا ہے تو اس سے پہلے کچھ نکل کر دین سیکھ لو بھائی, اس سے پہلے نکل کر کچھ اللہ کو راضی کر لو, ورنہ سب کچھ چھوڑ کر جانا پڑتا ہے. ایسا کچھ نہیں, دنیا چلتی ہے, بس ہم اکیلے رہ جائیں گے. کاش یہ بات ہمیں یاد آ جائے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی کیا لکھتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں حضرت ملک الموت روزانہ ڈیلی ہر گھر میں 5 مرتبہ اور ایک روایت کے مطابق 7 مرتبہ تشریف لاتے ہیں. دیکھتے ہیں یہاں کوئی ایسا تو نہیں جس کی روح قبض کرنے کا حکم دیا گیا. ہمارے پاس روز آ رہے ہیں, وہ چیک کرنے کے لیے باری تو نہیں آ گئی, مگر ہمیں خیال نہیں ہے کہ ہمیں جانا ہے, ہمیں خیال بھی نہیں آتا کہ میری باری آنے والی ہے, اور گناہوں میں لوگ مصروف رہتے ہیں. کتنی بے اعتبار ہے دنیا, موت کا انتظار ہے دنیا, گرچہ ظاہر میں صورت گل پر حقیقت میں خار ہے دنیا. ایک جھونکے میں ادھر سے ادھر 4 دن کی بہار ہے دنیا. زندگی نام رکھ دیا کس نے, زندگی نام رکھ دیا کس نے, موت کا انتظار ہے دنیا. آپ کو پتہ ہے میں اور آپ دنیا میں آئے کیوں ہیں؟ ہاں, واٹ از دا ریزن وائی وی آر ہیئر؟ یہ میں اور آپ تو نہیں بتائیں گے نا, جس نے بھیجا ہے وہ بتائے گا, جو خالق ہے, جو مالک ہے. اس نے قرآن میں کیا فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ ملک میں کئی بار آپ نے پڑھا ہوگا, اللہ فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ترجمہ کنز العرفان, اور جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں سے کون زیادہ اچھے عمل کرنے والا ہے. ہمیں تو یہاں بھیجا ہی اس لیے گیا ہے کہ چیک کرنا ہے کون اچھے عمل لے کر اللہ کے پاس واپس جاتا ہے, اور ہم ادھر آ کر ایسے آ گئے جیسے واپس ہی نہیں جانا ہے, ہم ٹیسٹ دینے آئے ہیں. یہ دنیا 50 60 70 سال کا ایک ٹیسٹ ہے. ٹیسٹ کے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ سمجھیں گے, جب آپ کے پیپر تھے, جب آپ نے امتحان دینا ہوتا ہے کتنا فوکس ہوتا ہے. امتحان کے دوران غفلت نہیں کرتا کوئی, مگر ہم امتحان دینے آئے ہیں اور جناب اللہ کو ناراض کرنے میں لگ گئے, غفلت کی نیند سو رہے ہیں. ایسا نہ کریں اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں. حضرت یزید بن شریح رحمۃ اللہ تعالی فرماتے, ایک روز میں قبرستان گیا, میں نے ایک قبر سے آواز سنی, کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے آج تم ہمیں اس حال میں منو مٹی تلے دفن دیکھ رہے ہو, کبھی ہم بھی تمہاری طرح تھے, تمہاری ہی طرح زندگی گزارتے تھے, تمہاری جیسی شکل و صورت پر تھے, مگر افسوس اب یہ ویرانہ ہے,
جہاں ہوائیں گرد اڑا رہی ہیں، ہم اس ویران گھڑے میں قید ہیں، ہم میں سے کوئی بھی تمہاری جانب پلٹ کر نہیں آئے گا، مگر ہاں تم ان قریب ہمارے پاس آ جاؤ گے۔ یعنی قبر والے بھی کہتے ہیں کہ تھوڑے دنوں بعد تمہیں بھی ہمارے پاس آنا ہے۔ ہم قبرستان جاتے ہیں، قبرستان کی دعا یاد ہوگی آپ کو، سنت ہے وہ دعا کرنا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے ملتی ہے، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالاثر۔ کیا معنی ہے اس کا؟ السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر سلام ہو، یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ تمہاری اور ہماری مغفرت فرمائے، ٹھیک ہے۔ پھر کیا کہتے ہیں؟ وانتم سلفنا ونحن بالاثر، تم پہلے چلے گئے ہو، ہم پیچھے آنے والے ہیں۔ یعنی اس دعا میں بھی ہمارے لیے میسج ہے کہ یہ دعا کرتے وقت یہ خیال کرنا ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو کہ تم چلے گئے، ہم آنے والے۔ آنے والا ایسے جیتا ہے، فکر ہی نہیں جس کو اللہ کو ناراضی کی۔ پلیز یہ غور کیجئے، آج کی رات یہ احساس کروانے کی رات ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کو خیال آ رہا ہو کہ یار ہم تو بیان سننے آئے تھے، ہم نے سوچا کوئی بڑے اچھے اچھے واقعات سنائیں گے، یہ تو ہمیں ڈرا رہے ہیں، یہ تو قبر کی بات کر رہے ہیں، یہ مرنے کی بات کر رہے ہیں۔ ارے کوئی تو ہو جو ہمیں ڈرائے، اللہ کرے ہم ڈریں، ڈر ہی تو نہیں رہے، یہی تو پرابلم ہے۔ اچھا میں مرنے کی بات نہیں کرتا، میں موت کا ذکر نہیں کرتا، آپ پھر بچ جاؤ گے مرنے سے؟ جب ایک ایسی جرنی ہے جو کرنی ہے تو اس پر کیوں ڈسکس نہیں ہوگی؟ آج دنیا میں آپ کو کسی ملک کا سفر کرنا ہو، اگر آج آپ دوست کہیں بیٹھے یار چلو یار امریکہ جانا ہے، کوئی کہے یورپ جانا ہے، کوئی کہے پنجاب جانا ہے، اگلا سوال یہ ہوگا رہیں گے کہاں؟ ذرا ہوٹل تو دیکھو، اپلیکیشن نکلے گی، ہوٹل چیک ہوگی، اس کے ریویوز چیک ہوں گے، حالانکہ اس ہوٹل میں 4 دن رہنا ہے، 5 دن رہنا ہے۔ 4-5 دن جہاں رہنا ہے وہاں کا موسم بھی چیک ہوگا، وہاں کی کرنسی بھی چیک ہوگی، وہاں کا ہوٹل بھی چیک ہوگا، اور اس ہوٹل کی فیسلٹیز بھی چیک ہوں گی۔ اتنی پلاننگ، جہاں قیامت تک رہنا ہے اور سب نے رہنا ہے۔ کبھی کسی سے بات کی کہ یار قبر کیسی ہوگی، کشادہ کیسے ہوگی، ہوادار کیسے ہوگی، ریلیکسیشن کیسے ہوگی، سانپ اور بچھو تو نہیں آ جائیں گے؟ ایون nobody wants to talk about grave۔ پرابلم یہی ہے، شیطان کا وار دیکھیں کہ دنیا کا 4-5 دن کا سفر ہو تو ڈسکس چلتی ہے، کئی دن پلاننگ ہوتی ہے، اور وہ پلان کینسل بھی ہو سکتا ہے۔ میں جس پلان کی بات کر رہا ہوں وہ کینسل نہیں ہو سکتا۔ We have to travel، ہم سب کو سفر کرنا ہے یہ والا، مگر کوئی بات نہیں کرتا، کوئی اس پر غور نہیں کر رہا۔ پلیز یہ آج کی رات شب برات ہمیں یاد دلا رہی ہے کہ آج فیصلہ ہونا ہے کہ کون اگلے سال دنیا میں نہیں ہوگا۔ مجھے نہیں پتا آپ کے اور میرے بارے میں کیا لکھ دیا جائے، ہم اللہ سے دعا ضرور کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں نیکیوں والی، عافیت والی طویل زندگی عطا فرما، لیکن اگر لکھ دیا گیا ہے اور اگر جانے کا وقت آ گیا ہے تو پھر عقل مند تو وہ ہے نا جو تیاری کرے۔ منہ چھپانے سے تو نہیں بچ سکتا نا، تو تیاری کرنی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، قبر میں ہمیں مار نہ پڑے بلکہ قبر ہماری جنت کا باغ بن جائے، ہمیں اس کی تیاری کرنی ہے۔ اور اللہ کرے یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے، اور یہ کر و فر، جاہو جلال، مال و منال پہ اترانا نہیں ہے۔ اتنا کچھ بنا لیا، لوگ کہتے ہیں کبھی کبھی او بھائی اتنے پیسے بنا لیے 7 پشتیں کھائیں گی۔ آپ کی بھول ہے، اللہ چاہے تو ایک رات میں سب جا سکتا ہے۔ ہم نے دیکھا نا گل پلازا میں، زکوٰۃ دینے والے بیچارے کئی ایسے ہوں گے جو آج زکوٰۃ لینے والے بن گئے۔ ایک رات میں، چند منٹوں میں، چند گھنٹوں میں سب جا سکتا ہے۔ کبھی اترانا نہیں ہے، اللہ سے یہ عرض کرے مولا جو تو نے دیا تو نے ہی دیا ہے، ہمارا کچھ نہیں، اس کو زوال نعمت سے بچانا۔ اے اللہ اس کو باقی بھی تو نے ہی رکھنا ہے، میرا ہے، میں نے کیا ہے، نہیں کبھی نہیں۔ اور یہ جاہو جلال والے جب دنیا سے جاتے ہیں، جیسے میں نے کہا نا داستان نہیں ہوتی، واقعہ سنیے۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں سے گزر رہے تھے، آپ نے ایک انسانی کھوپڑی دیکھی۔ آپ چونکہ اللہ پاک کے نبی اور مردے زندہ کر دینا آپ کے خاص معجزات میں سے ہے، تو آپ نے کھوپڑی کو ٹھوکر ماری اور فرمایا تکلمی باذن اللہ، اے کھوپڑی اللہ پاک کے حکم سے میرے ساتھ بات کرو۔ وہ کھوپڑی نے بات کرنا شروع کی، عرض کرتی ہے یا روح اللہ میں پہلے بادشاہ تھا۔ جس کی کھوپڑی زمین پہ پڑی ہے نا وہ بندہ کیا بتا رہا ہے؟ میں پہلے بادشاہ تھا، میری سلطنت اتنی وسیع تھی۔ ایک روز میں اپنے دربار میں بیٹھا تھا، عظیم و شان تخت تھا، وزراء اور میرے جناب درباری آگے پیچھے محل بھرا ہوا، اور اسی دوران اچانک ملک الموت آئے اور لمحہ بھر میں میری روح قبض کر لی۔ بٹوین دا دربار، اس محل میں بیٹھے بیٹھے میری روح قبض کر لی، اور لمحہ بھر میں وہ دربار تنہائی میں بدل گیا۔ جاہو حشمت، جان چھڑکنے والا میرا لشکر، وہ سب کچھ وحشت اور غربت میں بدل گیا۔
یہ ہے دنیا. اب تو سی سی ٹی وی فوٹیجز آ گئی ہیں, سوشل میڈیا پہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ چلتے چلتے بندہ گر گیا, بیٹھے بیٹھے گر گیا, کھیلتے کھیلتے مر گئے لوگ. یہ سب کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ایک سیکنڈ پہلے اس بندے کو پتا نہیں تھا کہ اگلے سیکنڈ میں دنیا میں نہیں ہوں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آخری لمحوں میں ہماری زبان پر کلمہ جاری ہو جائے. لیکن ذرا سوچئے, یہ اس طرح کی اچانک موت اور اس کی فوٹیجز سکھا کیا رہی ہیں؟ بات وہی ہے, میسج لینے والا ہو نا کہ یار اگر شراب پیتے پیتے مر گیا تو, بے حیائی کرتے کرتے مر گیا تو, کسی پر زیادتی اور ظلم کرتے کرتے مر گیا, رشوت لیتے لیتے مر گیا, موت تو کسی وقت بھی آ سکتی ہے نا. یعنی ایسی موت کیسی ہوگی کہ جو بندہ حرام کام کرتے ہوئے مر رہا ہے. اور یہ یاد رکھیے گا, روایتوں میں آتا ہے بندہ جس حال میں مرے گا اسی حال میں اٹھایا جائے گا. اب وہ شرابی سوچے, بدکاری کرنے والا سوچے, برے کام کرنے والا سوچے کہ اگر اس وقت ملک الموت آ گئے تو, اچھا ہم یہ تو نہیں کر سکتے کہ ملک الموت کو کہ رک جائے بھائی پہلے توبہ کروں گا, I don't want to die in this state, I want to change my state. Nobody have right to change. کچھ بھی نہیں ہو سکے گا. تو پھر اگر اچھی موت مرنا ہے